بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا عن الاکوار نمشی کرامتا لمن بان عنہ ان نلم به رکبا۔ اکوار کور کی جمع پالان کجاوا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ بان یبین و جدا ہونا، دور ہونا، الگ ہونا۔ علم یلم وہی اترنا، رکبن اسی طرح آگے عتبن، جتنے یہ الف آ رہے ہیں یہ تثنیہ کے نہیں بلکہ یہ الف اشباع کا ہے، اور نون تاکید خفیفہ کو جوازن الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ وہ والا نون ہے، اس کو جب صرفی تحقیق آئے گی تو رکبن اس کو صرف مصدر لکھیں گے کہ نون اشباع کی وجہ سے آیا ہے، جوازن نون تاکید خفیفہ کو الف سے بدل دینے کی وجہ سے۔ تو اصل جملہ ہے رکبن، عتبن، کذبن، حبن، وسبن، شبن، اور پھر اس نون کو الف سے بدل دیا گیا۔ نزلنا عن الاکوار نمشی کرامتا، ہم پالانوں سے اتر کر پیدل احتراماً چلنے لگے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو یہاں سے دور ہو گئے۔ تو یہ ادب، احترام یا اکرام کی مختلف ہر ملک کی اپنی عادات، رسوم، رواج ہوتی ہیں۔ جیسے آ کر چپ ہو کر کھڑے ہو گئے، یا وہاں پر سلوٹ مارا، یا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا آ کر پھول چڑھائے یا چادر چڑھائی، تو ظاہر یہ مختلف رسوم و رواج ہیں ہر قوم کی۔ یہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی سب لوگوں نے، یا 2 منٹ کی، بعض جگہ پر 3 منٹ کی، تو ظاہر یہ اپنا اپنا احساسات دینے کا ایک طریقہ اور رواج۔ تو وہ یہاں آنے کے بعد ادباً اور احتراماً اپنی سواریوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے، ان لوگوں کے احترام کی وجہ سے۔ ان نلم به رکبا، کہ ہم سواریوں سے اس وجہ سے اتر گئے۔ نزم السحاب الغر فی فعلها به ونعرض عنها كلما طلعت عتبا۔ صحاب، صحابتن کی جمع سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ نہیں، وہ اور ہے۔ اور صحاب غر سفید بادل، اس لیے بالخصوص ذکر فرمائے کہ بادل سیاہ ہونے کے بعد جب سفید ہو کر برستے ہیں تو وہ دیر تک برستے رہتے ہیں، کئی کئی گھنٹے مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، اس لیے سفید بادلوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم سفید بادلوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس نے کام کیا ہے اس جگہ کے ساتھ۔
یعنی مسلسل برسنے کی وجہ سے، اور ہم اعراض کرتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، عطباً مفعول لہو نورزو کے لیے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے جب بھی یہ بادل طلوع ہوتے ہیں یعنی سامنے آتے ہیں۔ ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا، اور جو دنیا میں طویل عرصہ رہے گا تو اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت الٹ جائے گی، یہاں تک کہ وہ سچی بات کو بھی خلاف حقیقت سمجھے گا۔ تو ظاہر دنیا میں نت نئی تبدیلیاں آتی رہیں گی، اور اس میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بدلتے ہوئے معاملات کو دیکھ لے گا۔ جیسے علامات قیامت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی گئی، تو اب وہ من و عن اسی طرح کیا ہے، آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور صحابہ کرام انہیں سن کر تعجب میں پڑ جاتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا جناب، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کافر ایسے مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گے جس طرح کے کھانے والے کھانے پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو اب ظاہر کہ ایسے کیسے ہوگا، مسلمان اس کے تو نام سے کافر ڈرتے ہیں، اور یہ ایسے حملہ آور کیسے ہوں گے؟ پوچھا حضرت اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی؟ کہا نہیں، بہت زیادہ ہوگی، لیکن وَأَنْتُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، وہ پانی کی جھاگ کی طرح کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحیح ایسے ہی اب تو اب وہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا یہ ہو کیسے سکتا ہے جناب کہ کافر اب تو نام سے بھاگتے ہیں مسلمانوں کے، اور پھر چاروں طرف سے جھپٹ پڑیں گے تو یہ کدھر ہوں گے بزیا فش اس وقت جانا۔ تو آپ نے فرمایا انتم غصاء ان کا غصاء السیل، وہ کام کا ایک بھی نہیں ہوگا، صرف نام کے مسلمان ہوں گے۔ تو ظاہر کافر لقمہ تر بنائیں گے۔ یا عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوں گی۔ یار کپڑے پہنے ہوگی اور برہنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہو، یار واقعی یہ تو کپڑا کیا ہے، برائے نام ہے، یہ پہنا ہوا بھی ہے تو آدھا جسم پھر بھی برہنہ ہے، تو اس لباس کا فائدہ کیا پہننے کا جانا۔ یا دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیقی کی آوازیں مساجد میں گونجیں گی۔ مسلمان کہاں ہوں گے اس وقت کہ یہ موسیقی گانے یہ انہی کے ہاتھوں سے جنا یہ آوازیں بلند ہوگی، اور وہ موبائل نے آ کر کیا کر دیا، اسے سچا کر دیا۔ وہی سارے میراثیوں والے آلات اور ان کی وہ ٹویننگ وہ بجتی ہیں کہاں پر؟ مسجد میں، اور وہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر کہ ومن صاحب الدنیا طویلا تقلبت علی عینیہ
حقیقت الٹ جائے گی اس کے سامنے جانا. حتیٰ یرا صدقا کذبا، کہ بات ہی کچھ اور ہو کچھ اور رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ناممکن اس کے لیے ممکن نظر آئے گا. اور اسی طرح سائنسی تجربات اور دیگر چیزیں وہ بھی کیا ہے، نئی صورتیں وہ بدلتے کہاں سے کہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گی. تو ومن صحب الدنیا طویلا تقلبت علی عینہ حتی یرا صدقها کذبا وکیف التزازی بالاسائل والضحى اذا لم يعد ذاک النسیم الذی حبا. چلو بیٹھ جاؤ. اسائل اسیل کی جمع، ضحا زحبت ان کی جمع. اسیل شام ڈلے کا وقت اور ضحا دن چڑھے کا وقت. نسیم باد صبا جو صبح کی تازہ خوشگوار ہوا چلتی ہے. اور کیسے لذت ملے گی صبح اور شام کے اوقات میں. جب تک وہ باد نسیم نہ لوٹ آئے جو چلی گئی. یعنی آدمی سیرخوری کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، پکنک کے لیے یا صبح کے وقت نکلتا ہے یا شام کے وقت، تو کہا یار اب سیر سپاٹے کا مزہ کیا جب تک کہ وہ باد نسیم کے حسین جھونکے ساتھ شامل نہ ہو. ذکرت به وصلا کأن لم افز به وعیشا کأنی کنت اقطعه وصبا. میں نے اس کے ساتھ وصال کا زمانہ یاد کیا. تو یوں لگا گویا کہ وصال ہوا ہی نہیں. اور اس زندگی کو یاد کیا جو اس کے ساتھ گزاری. تو یوں لگا جیسے وہ کھیل کود ہی میں کٹ گئی ہو. ظاہر جدائی اور افتراق سے وہ لمحات جو ساتھ گزرے وہ بھی مختصر نظر آتے ہیں. جیسے بہادر شاہ ظفر کا کیا زبردست تھا. عمر دراز کے مانگ کر لائے تھے 4 دن. عمر دراز کے مانگ کر لائے تھے 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. زبردست. عمر دراز کے مانگ کر لائے تھے 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو کہا بس 4 دن کی زندگی ہے اور اب جدائی کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ یار وہ تو وقت نہایت مختصر تھا جو گزر گیا. وفتانت العینین قطالت الہوا اذا نفحت شیخا روائحها شبا. فتانہ منصوب ذکر تو فعل محذوف کی وجہ سے
شیخ کی جمع شیوخ، روائح کی مفرد روحہ جمع ہے روحتن کی، شاب ایک طرح ایک ہی معنی شاب، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور میں نے یاد کیا ان پرکشش آنکھوں کو جو دل جیت لینے والی تھیں۔ دل مار ڈالنے والی تھی یعنی دل جیت لینے والی تھی۔ جب وہ کسی بوڑھے میں بھی پھونک دیتی تو وہ بھی جوان ہو جاتا۔ مانا یہ جوانی کا زمانہ۔ حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ کا کیا ہے؟ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی، کمر جھک کے مثلیں کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ کے جناب شاہ تو وہی کہہ رہا اب یہ جوانی کا ذکر کہ اب میں نے جوانی کا وہ زمانہ یاد کیا تو ایک نیا منظر ایک نیا سین سامنے آیا۔ لہا بشر الدر الذی قلدت به ولم ار بدرا قبلها قلد الشہبا۔ اردو میں کہتے ہیں چہرہ بشرا یعنی جسم، در کی جمع درر موتی، قلدت قلادہ قلادہ کہا جاتا ہے قیمتی خوبصورت ہار کو جو محبوب کے گلے میں پہنایا جاتا ہے۔ قلدت اسی سے ہے تقلید کہ ائمہ مجتہدین کی اتباع کا قیمتی ہار یہ ماننے والوں نے پہن رکھا ہے، اسے کہا جاتا ہے تقلید، ائمہ کرام کی تقلید۔ تو جنہوں نے غریبوں نے پڑھا نہیں سر سے درس نظامی اور متنبی تو وہ اپنا جانوروں والا ہی معنی کریں گے، کہا نہیں وہ تقلید کا معنی پتہ ہے جی، اس پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ظاہر کے جانوروں کو اپنے طرح کی جانوروں کے پٹے ہی نظر آتے ہیں، اور جو انسان ہے انہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو بھائی قلدت، اور یہ تو وہ قیمتی ہار ہے جو اپنے محبوبوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تقلید، قلادہ، قلدت۔ آیا سمجھ شریف میں؟ تو اس لیے تقلید جانور کے گلے میں پٹے کو نہیں کہتے، محبوب کے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے اسے تقلید کہتے ہیں، اسے قلادہ کہتے ہیں۔ لیکن جانور کو ہر ایک اپنے ہی جیسا جانور نظر آئے گا تو وہ کیا ترجمہ کرے گا؟ اور جی تقلید کا معنی ہے وہ جانور کے گلے میں جو ہار وہ ڈالا جاتا ہے نا پٹا لیدر کا مردار جہرا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تو صاحب دیوان وہی معنی سمجھا رہا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تقلید کس خوبصورت چیز کا نام ہے۔ تو محبوب کے گلے میں آدمی جانوروں کے گلے والا وہ
ڈالے گا لیدر کا پٹا یا ہار ڈالے گا؟ اس میں کیا ڈالتا ہے؟ ہار ڈالے گا۔ آگے پھر بطور تشبیہ کے پھر معنی سمجھایا، وَلَمْ أَرَ بَدْرًا قَبْلَهَا قُلِّدَ الشُّهُبَا، قُلِّدَ پھر وہی لفظ لایا، قلد یقلد تقلید، اور اس کے جسم پر موتیوں کا وہ ہار جو اسے پہنایا گیا۔ اور اس سے پہلے میں نے کسی 14ویں کے چاند کو نہیں دیکھا جسے ستاروں کا ہار پہنایا گیا ہو۔ ہار اور ظاہر ہے کہ یہ چاند کے ارد گرد جو حالہ بنتا ہے اسے اس نے تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ہار کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ چاند کے گلے میں بھی پٹا نہیں ڈالا جاتا چمڑے کا جو جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، بلکہ ہار ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی کس کا؟ ستاروں کا ہار، یعنی جس کی کوئی نظیر قیمت دنیا میں دے نہیں سکتا، ایسے بے مثال ہار کو عربی میں قلادہ کہا جاتا ہے، تقلید اسی سے ماخوذ ہے۔ فیا تو یعنی وہ منظر بھی مجھے یاد آیا جب محبوب کے گلے میں وہ حسین خوبصورت قیمتی نایاب ہار پڑا ہوتا تھا۔ فیا شوق ما ابقى ویالی من النوى ویا دمع ما اجرا ویا قلب ما اسبا، اے شوق تم کتنا دیر پا ہے، اور ہائے میری دوری، اور ہائے میری دوری کہ کتنا دور ہو چکا ہوں، اور اے میرے آنسوؤں تمہیں کس نے جاری کر دیا، اور اے میرے دل تجھے کس نے فریفتہ کر دیا۔ یعنی یہ محبوب کی جدائی کا کیا ذکر چھڑ گیا کہ اس سے پوری محفل کا رنگ سونا ہو گیا، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دل بھی بے ساختہ آنکھوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا۔ جسے علامہ بوصیری رحم اللہ نے قصیدہ بردہ میں فرمایا گیا ہے، یا وفمال قلبی فمال عینی اذا قلت اکففا ہمتا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ میں جتنا کہتا ہوں مت رو تو وہ اور رونے لگتی ہیں۔ فمال عینی یا اذا قلت اکففا ہمتا ومال قلبی اذا قلت استفق یہمی، اور دل کو کیا ہو گیا جتنا میں اسے کہتا ہوں وہ ہوش میں آ، یہ اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر کہ اب ذکر وہ آگے ایسے ہی محبوب کا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دل کی اور آنکھوں کی یہ کیفیت کا وہ بیان کر رہا ہے، وَيَا دَمْعُ مَا أَجْرَا وَيَا قَلْبُ مَا أَسْبَا، وہ آنکھیں
رکتی کیوں نہیں رونے سے اور دل تھمتا کیوں نہیں مزید والہانہ فریفتہ ہونے سے لقد لعب البین المشت بها وبی وزودنی فی السیر ما زود الزبہ زب گوہ بجو چڑیا گھر میں بھی ہے جنا گوہ یقیناً جدا کرنے والی جدائی میرے اور اس کے درمیان عجیب کھیل کھیل گئی اور مجھے محبت کے سفر میں بطور زاد راہ کے وہ انعام دیا جو گوہ کو ملتا ہے جانوروں کا دودھ بھی جنا پی جاتی ہے گوہ جنا زب تو اس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے بل سے سوراخ سے نکل جائے تو وہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹ سکتی اپنے گھر نہیں لوٹ سکتی تو مانا یہ کہ بس یہ محبت کا سبق جس نے سیکھا پڑھا تو وہ پھر اپنے گھر سے بے گھر ہو کر رہ جاتا ہے اپنے گھر سے بے گھر ہو کر رہ جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا اس کا ترجمہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا وہی بات یہ بتلا رہا ہے تو جس نے یہ سبق یاد کر لیا اس کو پھر کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی حضرت مولانا اعزاز علی رحم اللہ جن کے یہ حاشیہ ہے نیچے جو ہے نا اسی دیوان متنبی کا یہ حاشیہ اور بھی بتیری کتابیں ہیں جو نا تو ظاہر اب علم سے محبت لگاؤ اب وہ اتنا مطالعہ کرنے جو نا وہ بیٹھے تو پانی مانگا اور والدہ نے والد صاحب نے کہا او بھائی ان کو یہ گرم پانی جو نا وہ دے دو اور گرم پانی جو نا وہ رکھ دیا انہوں نے بس وہی لیا اور پی لیا انہیں اس کی گرمی کا احساس نہیں ہوا کہ یہ پانی گرم ہے جو نا انہوں نے کہا کہ کچھ کہا تو نہیں کہا نہیں پی لیا اس نے انہوں نے کہا چلو اچھا ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ علم کا اثر ہو رہا ہے اس پر علم کے ساتھ محبت کا اثر ہو رہا ہے اس پر تھوڑی دیر کے بعد پھر جنا پانی کی طلب ہوئی تو کہا اب ٹھنڈا دے دو اسے جا کر ٹھنڈا جنا پانی وہاں رکھ دیا وہ بھی انہوں نے جنا وہ پی لیا اور کچھ ذکر نہیں کیا جنا کچھ دیر کے بعد گھنٹوں کے بعد پھر پانی کی طلب پھر ہوئی تو کہا اب گرم کہوا یہ ان کے سامنے جنا اور رکھ دو کھولتا ہوا جنا جب تینوں اس میں جنا وہ کامیاب ہے وہ کچھ ذکر نہیں آیا اور اسے بھی جنا وہ پی گئے
تو کہا لگتا ہے اب بیٹے کی علم کے ساتھ محبت یہ شروع ہو چکی ہے، اب یہ ناکام نہیں ہمیشہ کامیاب رہے گا کہ جس کو علم کے ساتھ محبت کی وجہ سے نہ ٹھنڈے کا پتہ چلے نہ گرم کا پتہ چلے اور اسی مطالعے کے اندر اتنا مستغرق اور ڈوبا رہے، تو معنی یہ ہے کہ نہیں اب واقعی اس کو محبت ہو گئی ہے علم کے ساتھ جن واقعی ہو گئی ہے جن سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہی بتلا رہے ہیں یہ کہ جسے یہ محبت نصیب ہو گئی تو واقعی پھر دوسری طرف نہیں جاتا، جیسے پہلے جنم گزرا اس میں کہ اس نے کیا کہا کہ بھائی میرے سامنے محبوب کی مذمت بھی مت بیان کرو، اس لیے کہ مجھے سننے سے بھی کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، سننے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کی سچائی یہ بتلا رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات بھی کسی دشمن مخالف اور مذمت گھر کی سننا گوارا نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اسے کچھ نہ کچھ لگاؤ ہو چکا ہے۔ وَزَوَّدَنِي فِي السَّيْرِ مَا زَوَّدَ الزَّبَّ، تو ظاہر ہے کہ اب زب جب ایک دفعہ ایک دل سے نکل گئی دوبارہ اسے آنا نصیب نہیں ہوتا ہے اپنے گھر، تو کہا اس محبت کی وجہ سے میں ایسا بے گھر ہوا ہوں کہ دوبارہ پھر واپس اپنے گھر نہیں لوٹا۔